بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک فقیر اور ایک شہزادی کی شادی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ بادشاہ کیسے جانور بن گیا۔ اس دلچسپ واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین اکرام، ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی ایک انتہائی خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب شہزادی شادی کے لائق ہوئی تو مختلف راجاؤں کے گھروں سے اس کے لیے رشتے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مختلف لڑکوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے لائق نہیں لگا۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک بوڑھا فقیر آیا جس کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ فقیر بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تمہاری بادشاہ کو بے حد غصہ آیا۔ کیا تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچ سکو؟ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں؟ سوچو، فقیر کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ فقیر نے کہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں واقعی آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فقیر کے اس مطالبے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ مگر بادشاہ نے غصے میں کہا، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اور فوراً حکم دیا، اسے لے جاؤ، قید خانے میں ڈال دو۔ فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے فوراً اپنے والد بادشاہ سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے جواب دیا، تم بیچ میں مت پڑو۔ راجکماری بہت نیک دل اور بزرگوں کی عزت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہو، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے ملک کا بادشاہ کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن اب یہاں سے چلی جاؤ۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ فقیر دراصل اس کی شادی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب راجکماری کو معلوم ہوا کہ وہ فقیر دراصل اس کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا تھا تو وہ فوراً اپنے باپ کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، کیا واقعی اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کیا ہوا تھا۔ شہزادی کو اس بات کا علم نہ ہو کیونکہ وہ بہت ہی ضدی اور جو فیصلہ کرتی وہ ڈنکی کی چوٹ پر کیا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ شہزادی کو سچائی کا علم ہو چکا ہے تو وہ غصے سے کہنے لگا، میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سے اس بوڑھے فقیر شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ بیٹی بہت ہی سمجھدار تھی اور اس وقت اپنے باپ کے سامنے خاموش رہی، لیکن دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے خود جا کر معلوم کرنا چاہیے۔ شہزادی قید خانے میں فقیر سے ملنے گئی اور پوچھنے لگی، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے جواب دیا، جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے شادی کیوں کی۔ شہزادی نے کہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ مخالف باتیں کرنے لگے کہ شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور خود بھی اس پر راضی ہے۔
بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی نے جواب دیا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے اور میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ جب معاملہ میری شادی کا ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہتا ہے۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کر دے، لیکن شہزادی نے کہا، میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ آخرکار بیٹی کی ضد کے آگے بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی، صرف نکاح ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ شہزادی شادی کے بعد محل میں نہیں رہیں گی، بلکہ فقیر کی جھوپڑی میں جا کر اس کے ساتھ رہیں گی۔ بادشاہ اس پر بے حد غصہ تھا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو۔ شہزادی اپنی منمانی کر رہی تھی، اس لیے بادشاہ نے سوچا کہ اسے سزا دینی چاہیے۔ اس کے خیال میں شہزادی کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ وہ عیش و آرام چھوڑ کر فقیر کے ساتھ جھوپڑی میں رہیں۔ بادشاہ کا حکم لوگوں کے لیے انتہائی انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ شہزادی نے اس بات کو فوراً قبول کر لیا۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں شادی کر رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان بن چکی تھی جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر شہزادی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے بنی ہوئی چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ فقیر وہاں پہنچ کر شہزادی سے کہنے لگا، یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے اور اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ تم نے بغیر کسی وجہ کے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ تم بہت اچھی سوچ کی مالکن ہو، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں۔ جب کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اگر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس حال میں رہیں گے میں اسی حال میں رہوں گی۔ فقیر نے کہا، شادی کی ہے، اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ شہزادی نے کہا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنا شوہر قبول کر لوں گی، چاہے وہ کوئی راجکمار ہو یا پھر کوئی درویش۔ جس دن آپ میرے لیے یہاں آئے میں نے اپنی دعا کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس لیے میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے والد بھی اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں نے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا ہے، اور اب جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ شہزادی انتہا صابر اور شکر گزار تھی۔ فقیر بھی ایسی بیوی پا کر بے حد خوش تھا۔ دونوں دن بھر بھوکے رہتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور شہزادی نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ شہزادی محل اور عیش و آرام چھوڑ کر فقیری کی زندگی اختیار کر چکی تھیں۔